آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ آنسو اس کی اپنے آنکھ سے نہ نکلے۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو، یقیناً اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ جو شخص اپنی قسمت پر خوش ہے دراصل وہی خوش قسمت ہے۔ زندگی میں کسی کے لیے آنسو مت بہانا، کیونکہ آپ کے آنسو کے قابل نہیں ہوگا وہ، جو اس کے قابل ہوگا وہ آپ کو رونے نہیں دے گا۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت، اے دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہو کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھی۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کو دیتا ہے۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہو، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں ہے جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہے جس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے، ورنہ یا تو خود رو گے یا تو وہ تمہیں رلائے گا۔ جب دکھ انتہا پر پہنچ کر بھی کم نہ ہو رہا ہو تو ضرور سوچنا کہ تم کبھی کسی کے مجرم تو نہیں رہے، اور اگر یاد آ جائے تو معافی میں تاخیر نہ کرنا، کہ دنیا کے دکھ تو آخرت کی سختی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی بکھری ہوئی ذات کو سمیٹنا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے، اس کا تکبر کمزور ہوتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ یہ بات کا بھی حد تک درست ہے،
بہت سی باتیں تجربے کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کوئی ملک اس وقت تک غلام نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اپنے لوگ غداری نہ کرے، کیونکہ اکیلا لوہا جنگل سے ایک لکڑی نہیں کاٹ سکتا جب تک لکڑی اس سے مل کر کلہاڑی نہ بنے۔ برے وقت میں اپنوں میں چھپے ہوئے پرائے، اور پرایوں میں چھپے اپنے نظر آ جاتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اور سوچوں سے شخصیت بنتی ہے۔ اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا، اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن کسی مشورے پر غور و فکر کے بغیر عمل کرنا بری بات ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پل اگتے ہیں۔ وقت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ اس کام کا آغاز ہے جسے آپ پورا نہ کریں۔ بعض اوقات بات لفظوں کی نہیں ہوتی، لہجوں کی ہوتی ہے۔ لہجے بدل جائے تو میٹھے الفاظ بھی تیر کی طرح لگتے ہیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ ایک ایسا جملہ ہے، انسان خوشی میں ہو تو خوشی کم ہو جاتی ہے، اور پریشانی میں ہو تو پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ پرسکون زندگی کا راز محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات۔ اگر کسی نے آپ سے آپ کا پیار چھین لیا ہے اور آپ اس کو واپس اپنے محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہو تو یہ کام ضرور کر لو۔ اول تو اگر وہ آپ کے ساتھ سچا پیار کرتا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی تھی۔ دوسرا، اگر اب وہ کسی اور سے پیار کے چکر میں ہے اور اس نے آپ کو نظر انداز کر دیا ہے تو اس کو کچھ عرصہ کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دو، بالکل اس کے سامنے سے غائب ہو جاؤ۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے سامنے کسی اور میں دلچسپی لینے لگو اور اس کو نظر انداز کرتے رہا کرو۔ آہستہ آہستہ اس کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے اور آپ کی یاد اسے بے چین کر دے گی۔ جب تم تک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ غیر ضروری ہو جاتی ہے۔